محبت اہل بیت میں، محبت آقا امام زمان میں آئیں، اول وقت میں نماز ادا کریں، کہ یہ اول وقت ہے۔ اگر آقا امام زمان علیہ السلام اس وقت اگر ہمارے شہروں میں کہیں ہے تو اسی وقت آقا امام زمان نماز ادا کر لیں، اور میں بھی انہی کے اقتداء میں نماز ادا کرنی ہے، اس وقت اول وقت ہے۔ یہاں کم سے کم یہ جو اول وقت ہے یہ اوقات اہل بیت اظہار ہیں، اہل بیت انہی اوقات میں نماز ادا کرتے تھے، تو مجھے بھی اہل بیت کی محبت میں انہی اوقات میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ یہ پیروی اہل بیت، یہ محبت اہل بیت ہے، یہی تو محبت اہل بیت ہے کہ محبوب نماز ادا کریں اور محب لہو و لعب میں رہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے محبوب عبادت خدا میں ہو، راز و نیاز میں ہو، مناجات میں ہو، خدا متعال سے گفتگو ہے، دعا ہو رہی ہے، قیام و قعود ہے، اور محب محبوب سے لاپرواہ ہو کر، بے توجہ ہو کر، غافل ہو کر لہو و لعب میں ہے، تو یہ محب اولاً کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس محبوب کا محب ہوں جو خدا متعال کی عبادت میں غرق ہے؟ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے جبکہ اس محب اور اس محبوب میں ابھی تک خاص رابطہ قائم نہیں ہوا، ابھی تک کشش نہیں ہے؟ ایک کشش، ایک جذبہ، ایک رابطہ، ایک تعلق پیدا ہونی چاہیے تاکہ آپ محبوب کو دیکھیں اور اس کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ وہ نماز میں تو آپ نماز میں، وہ قیام میں تو آپ قیام میں۔ اب اس کی مرضی مد نظر ہوتی ہے کہ خدا متعال نے یہی چاہا ہے کہ یہ میرے محبوب ہستیاں ہیں، ان کی رضایت تلاش کریں، اور ان کی رضایت اطاعت خدا میں ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ محبوب عاشق خدا ہو اور محب لہو و لعب میں؟ پھر یہ کہیں کہ میں ان کا محب ہوں یا میں ان کا عاشق ہوں، تو یہ عیش جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ یہ محب، یہ محبت کا یہ دعویٰ محض سرسری ہے، چونکہ کوئی اثر اس محبت کا انسان کے کردار و اخلاق میں نظر نہیں آتا۔ جب اثر نظر نہیں آتا تو یہ محبت زندہ نہیں ہے، یہ محبت مؤثر نہیں ہے۔ تو دوماً اولاً محب دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں محب ہوں، چونکہ محبوب اور کام میں لگے ہوئے ہیں اور محب مخالف امور میں ہیں، لہو و لعب میں، کھیل کود میں، ٹائم پاس کرنا ہے۔ دوماً یہ محبوب اس محب کی اس محبت کو قبول نہیں کرے گا، جب پیروی نہیں کرتے، میری طرف توجہ نہیں ہے، جب میری بات نہیں سنتے، جب میرا کہنا نہیں مانتے، جب میرے ساتھ نہیں چلتے، جب تمہاری توجہ میری طرف نہیں ہے، جب تمہارا دل میرے ساتھ نہیں ہے، تمہارا دل کھیل کود میں لگا ہوا ہے، تمہارا دل کھیل کود میں لگا ہوا ہے، تو یہ محبوب اولاً اس محبت کو قبول نہیں کرے گا، دوماً اس محب کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں یہ چیز حقیقی ہے، انہیں اپنے اندر تلاش کریں۔ یہ بھی اصل عرض کیا، ان المحب لمن يحب مطیع، امام صادق نے فرمایا کہ محب ہمیشہ محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، ہمیشہ اطاعت گزار ہوتا ہے، یہ نشانی ہوتی ہے۔ تو ہم بھی اگر محب اہل بیت ہیں، محب امام زمان ہیں، اور شیعہ علی ہیں، حبدار حسین ہیں، عزادار آقا عبداللہ حسین، تو نشانی ڈھونڈیں، نشانی تلاش کریں، اثر تلاش کریں۔ عزاداری آقا عبداللہ حسین کے اثرات میرے اندر کیا ہیں، اثرات، نتائج دیکھنا چاہیے کہ سال ہر سال میں نے ماتم کیا ہے، عزاداری کی ہے، تو کیا اثر ہے اب میرے اندر عزاداری آقا عبداللہ حسین کی؟ دیکھیں تمام اثرات اور نتائج میں سر فہرست اطاعت ہے، پیروی ہے، توجہ قلبی ہے اہل بیت کی طرف۔ معیار محب
رضایت محبوب ہے. محب کے لیے ہر کام میں معیار رضایت محبوب ہے کہ اس کام سے محبوب راضی ہے یا نہیں. اگر ہے انجام دیں گے، اس لیے انجام دیں گے کہ محبوب کو پسند ہے. اور اگر ناپسند ہو تو پھر اس لیے چھوڑ دیں گے کہ انہیں ناپسند ہے. جب معیار ہم خود ہوں تو یہ پھر محب نہیں ہے، یہ پھر محبت نہیں ہے. جب معیار خود میں پسند کرتا ہوں، مجھے پسند ہے میں انجام دوں گا، مجھے ناپسند ہے میں چھوڑ دوں گا، تو یہ معیار غلط ہے. مذہب عشق میں، مذہب محبت میں، مذہب مودت میں یہ چیزیں غلط ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کو معیار بنائے اور پھر دعویٰ کرے ہمیں ان سے محبت ہے. محبت میں معیار محبوب ہے، محبوب کی رضایت ہے. تو ہمارے لیے خدا متعال نے اتنی ہستیاں بھیجی ہیں کہ یہ سب تمہارے محبوب ہیں، ان سے محبت رکھو، اور واجب کر دیا ان سے محبت رکھو. تو اہل بیت سے محبت کا فائدہ یہی ہے کہ ہم مطیع ہو جائیں اور ان کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں اور ان کا کہنا مانیں. یہ محبت کے آثار ہے یہ اپنے اندر. تو لہٰذا یہ جو محبت ہے کہ جس کے آثار اطاعت ہیں، پیروی ہیں، اور محب میں معیار رضایت محبوب ہیں، یہ چیزیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی بدولت ہمارے اعمال صحیح اور مقبول ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ ہمارا ایمان اور ہمارے اعتقادات قبول ہو جاتے ہیں. ورنہ اگر ہماری توحید کو خدا قبول نہ کرے، بہت سارے لوگوں کے ایمان کو خدا قبول نہیں کرے گا. تو یہ معیار بہت عظیم معیار قرار دیا خدا متعال نے. دیکھیں اہل بیت کے لیے آیا ہے کہ میزان الاعمال، آقا امیر المومنین کے لیے آیا ہے کہ السلام علیکم میزان الاعمال، اعمال کے لیے اعمال کے ترازو ہیں آپ. آقا امیر المومنین کے ترازو میں اعمال کو تولا جاتا ہے، درست یا غلط، صحیح یا غلط، مقبول نا مقبول. دیکھنا یہ ہوتا ہے آقا امیر المومنین ہے اور اہل بیت اطہار معیار ہیں اعمال کے لیے. عمل کی کیفیت معیار ہے، کیفیت میں محبت اہل بیت، اطاعت اہل بیت سر فہرست ہے، اور رضایت اہل بیت. کمیت مہم نہیں ہے کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کتنے سال عبادت کی ہے، کتنے مہینے آپ نے روزے رکھے ہیں، اور یہ چیزیں مہم نہیں ہے. کتنے جو ہیں لاکھ آپ نے خرچے ہیں، یہ بھی مہم نہیں ہے. مہم یہ کہ جو مختصر اعمال ہیں وہ اہل بیت کی رضایت میں انجام پائے ہوں، ان کی اطاعت میں اور ان کی تعلیمات کے مطابق، اور معیار اہل بیت، تب خدا ان تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو یہ محبت واجب ہے، لازمی ہے، اور یہ محبت معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے، حاصل نہیں ہو سکتی. یہ محبت ہمیشہ فرع معرفت ہے، معرفت کی شاخ ہوتی ہے. معرفت ہوگی محبت آئے گی، اگر معرفت نہ ہوگی محبت بھی نہیں آئے گی. اور اگر آ بھی جائے کوئی محبت تو وہ محبت جو ہے وہ غلط ہے، نادرست ہے. وہ ممکن ہے کہ خواہشات نفسانی ہو اور ہم نے اس کا نام رکھا ہے محبت. خواہشات نفسانی ہے وہ محبت جو انسان کو اطاعت پہ مجبور نہ کرے، وہ محبت غیر مؤثر ہے اور غیر مفید ہے. لہذا آقا امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مودت، محبت یہ ہمیشہ معرفت کے حساب سے ہے. فرمایا کہ المودہ انما تکون علی قدر معرفت الفضل، جس قدر فضیلتوں کی معرفت ہے اہل بیت کے بارے میں، جس قدر ان کی فضیلتوں کی معرفت تمہیں حاصل، اسی حساب سے اہل بیت سے محبت ہوگی تمہیں. یہ معیار ہے. تم
معرفت فضائل اہل بیت حاصل کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. فضائل اہل بیت کی برتری کیا ہے؟ فضیلت جانیے اہل بیت کی برتری کیا ہے، دوسرے لوگوں سے اہل بیت کو کیا برتری حاصل ہے، خدا نے کیا برتری دی ہے. تو لہٰذا امامت برتری ہے، پیشوائی برتری ہے، عصمت برتری ہے، مقام شفاعت ان کی برتری ہے، اور مقام علم ان کے لیے ان کا برتر ہے. بہت سارے مقامات ہیں، اور مقام ولایت برترین مقام ہے ان کے لیے، ان کی معرفت ہونی چاہیے. تو اگر معرفت ہوگی اہل بیت کی تو اس لیے عرض کیا کہ جائیں، آپ کو کتابیں پڑھنی ہے، مطالعہ کرنا ہے، علماء کی باتیں سننی ہے، فضائل اہل بیت سے آگاہ ہونا ہے اور سمجھنا ہے. سننا بھی کافی نہیں ہے، اس طرح نہ سنیں جس طرح ہم نوحے سنتے ہیں، اس طرح نہ سنیں. ابھی مثلا ہمارے اجتماعات میں سننے والے کم ہوتے ہیں، خصوصاً خواتین اجتماعات میں سننے والی خواتین بہت ہی کم ہیں. اگر آپ 100 خواتین کو آپ مجالس میں بٹھا لیں اور بعد میں آپ پوچھیں ابھی کیا کہا تھا، شاید ان میں سے 50 60 70% کچھ بھی نہ بیان کر سکیں. اصل توجہ نہیں ہوگی. یعنی معاشرہ اس طرح سے بنا ہے یہ کہ اگر حقیقت کی طرف آئیں گے تو آپ کو سینکڑوں علماء کی باتیں سننی ہوگی تاکہ آپ فضائل اہل بیت سے آشنا ہو سکیں. اور اس میں بھی اطمینان حاصل کرنا ضروری ہے، خالی سننا کافی نہیں ہے. آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے اہل بیت کی فضیلت اور برتری کے سلسلے میں، تاکہ کوئی بھی شخص اشکال یا شبہہ پیدا کرنے پر آپ مردد نہ ہو جائیں، شکار شک کو وہم و گمان نہ ہو جائے، وہ یقین متزلزل نہ ہو جائے، وہ اطمینان خراب نہ ہو جائے. تو اس طرح سے مستند کتابوں سے، مستند روایتیں، مستند علماء سے آپ کو سیکھنی چاہیے، سننی چاہیے اور باور کرنا چاہیے تاکہ اہل بیت کے بارے میں آپ کا دل مطمئن ہو جائے. اور اس کے بعد آپ کو محبت ہوگی اہل بیت اطہار سے. جب محبت ہوگی، محبت کا لازمہ اطاعت ہے، معرفت محبت کا لازمہ یہ ہے، نتیجہ محبت اطاعت ہے، اہل بیت ہے. تو لہذا اگر معرفت ہو گئی، محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی آپ اور اہل بیت میں رابطہ قائم ہوگا. یہ محبت رابطہ ہے ہم میں اور اہل بیت میں، یہ رابطہ، یہ تعلق پیدا ہوگا ہم میں اور اہل بیت میں اگر خدا نے چاہا. اور یہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، سچی اہل بیت کے سلسلے میں سچی محبت اگر پیدا ہو گئی تو پھر اس محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ محبت ترقی کرتی ہے، یہ محبت بڑھتی ہے، آگے بڑھتی ہے. یہ محبت انسان کو پرواز دیتی ہے، یہ محبت انسان کو اور اونچا کر دیتی ہے. اور ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ انسان محبت میں اس قدر ترقی کرتا ہے کہ اہل بیت کے عاشق بن جاتے ہیں، عاشق اہل بیت بن جاتے ہیں. محبت میں جب ابتدائی مراحل میں ہیں، جب ترقی کے مراحل میں ہیں، تو محب کو اپنی محبت کا بھی احساس ہے اور اپنے کا خود کا بھی احساس ہے کہ میں محب ہوں اور یہ محبوب. لیکن جب انسان عاشق بن جاتا ہے پھر اپنا احساس ختم ہو جاتا ہے کہ صرف معشوق ہے. آقا عبداللہ حسین عاشق خدا، آقا امیر المؤمنین عاشق خدا. جب انسان عاشق بن جاتا ہے تو پھر یہ تعجب نہ کریں کہ آقا امیر المؤمنین کے پائے مبارک میں تیر پیوست ہو جاتا ہے. نماز کی حالت میں جب تیر کھینچا جاتا ہے انہیں پتہ نہیں چلتا، عاشق کو کبھی پتہ نہیں چلتا. عشق الہی میں یہ ہوتا ہے، یہ معمولی بات ہے. لوگ شاید یہ اس بات کو بھی ہضم نہ کر سکے. آقا عبداللہ حسین کے گلے پہ مسلسل خنجر سے وار ہوتا جائے، شاید آقا عبداللہ حسین کو احساس بھی نہ ہو.
جب جان دے رہے ہوں عشق خدا میں، یہ اس کو کہتے ہیں محبت اہل بیت میں۔ اگر انسان ترقی کرے، عاشق اہل بیت بن جاتے ہیں، تو عاشقان اہل بیت پھر خود کو نہیں دیکھتا، عاشقان اہل بیت خود کو نہیں دیکھتے، پھر وہ عشق آقا امام حسین میں پھر عشق برتر، جو عشق خدا ہے، پھر یہ عشق اور وہ عشق، پھر اسی راہ میں انسان راہ خدا میں عشق آقا امام حسین میں جان دے دیتا ہے، اور اسے ذرہ برابر پرواہ نہیں ہوتا۔ یہ محبت ترقی کرتی ہے، یہ کرنا ہے۔ یہ جو اہل بیت کے ساتھ ہماری محبت پیدا ہوگی معرفت کی بنیاد پر، اگر معرفت کی بنیاد پر محبت پیدا نہ ہوگی تو وہ محبت ترقی بھی نہیں کرے گی، ساری عمر وہی رہے گی جو ہے۔ ترقی پذیر محبت تلاش کریں کہ جو ترقی کرے، آگے بڑھے، انسان کو عالم بالا کی طرف، عالم ملکوت کی طرف انسان کو مسلسل لے جائے، تا ان کے قرب خداوند متعال پہ فائز کر دے، اور انسان عاشق اہل بیت، عاشق خدا بن جائے۔ تو یہ محبت ترقی کرتی ہے جو معرفت کے سبب حاصل ہو۔ تو اس لیے عرض کی اہل بیت کے فضائل کو پڑھیں، خود اہل بیت آپ کو سکھائیں گے کہ کیسی محبت کرنی ہے، کیسی محبت کرنی ہے۔ جب عاشق بن جاتا ہے تو اس کے بعد پھر عاشق خود کو فراموش کر دیتا ہے۔ جب آپ نے سنا ہوگا کہ امیر المؤمنین نے جب بعض جو ہیں انگلیاں کاٹی، اور یہ شخص اپنی کٹی ہوئی انگلیاں ہاتھ میں لے کر امیر المؤمنین کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں۔ جب ان کو بلایا گیا کہ میں نے تمہارے ہاتھ کاٹے ہیں، تم پر حد جاری کیا ہے، جرم کی سزا میں نے جاری کر دی ہے، پھر بھی تم میری تعریف کرتا ہے، تو یہ اس کے جملے بعض کتابوں میں کہ آپ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر ڈالیں پھر بھی میری آپ کی محبت میرے دل سے نہیں جائے گی، کہ آپ جو چاہیں کریں میرے جسم کے ساتھ، آپ کاٹیں، آپ قطع کریں۔ جب انسان خود پسند ہو تو اسے اپنی فکر ہوتی ہے، جب انسان خود پسند ہو تو اسے اپنی فکر ہوتی ہے، جب خود مہم ہو، عاشق کو خود مہم نہیں ہے، وہ اپنی تمام ہستی کو فنا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ مراحل ہیں، ان مرحلوں پہ آ سکتے ہیں۔ مدافعان حرم شاید ان مرحلوں پر ہے، اصحاب آقا امام حسین ان مرتبوں پر ہیں۔ انہیں فکر نہیں ہے کہ میرے بچے یتیم ہو رہے ہیں، کہ میرا گھر برباد ہو رہا ہے، کہ بیوی بیوہ ہو رہی ہے، وہ اپنی جان ہتھیلی پہ لے لیتا ہے، اور بدتمام انکساری و تواضع و ذلت و مسکنت اپنے وجود کو اور اپنی ہستی کو ناچیز ترین قربانی سمجھتا ہے، اور طبق اخلاص میں رکھ کر پیش کرتے ہیں کہ اہل بیت قبول کریں اسے، یہ ناچیز جان حاضر ہے۔ یعنی ترقی کر سکتی ہے یہ محبت اہل بیت کی، اور اس مرحلے پہ لوگ آ سکتے ہیں خدا نے چاہا۔ تو بہرحال اس کے لیے تہذیب نفس ضروری ہے، اس کے لیے صفائے باطن ضروری ہے، سیقل دل ضروری ہے، اس کے لیے دل کی طہارت ضروری ہے، اور خدا متعال کی اطاعت و بندگی کے ساتھ جب آپ تہذیب نفس کریں گے، خود سازی کریں گے، تو محبت ترقی کرتی ہے۔ یہ عرض کیا کہ اگر شناخت حاصل ہو اور محبت پیدا ہو تو عاشق و معشوق، محب و محبوب کے درمیان، یعنی شیعیان اہل بیت اور اہل بیت کے درمیان رابطہ قائم ہو جاتا ہے، قلبی رابطہ، اتصال پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ محبت اپنے بالا ترین مرحلے کی طرف سفر کرتی ہے جو کہ عشق ہے، تو انسان عاشق اہل بیت بن جاتا ہے۔